نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، علام الغیوب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے، شفا وہی دینے والا ہے، بیمار وہی کرنے والا ہے، نفع دینے والا وہی ہے، نقصان پہنچانے والا وہی ہے. سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیارات میں ہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اکیلا ہے، وہ سب کچھ عطا کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں. درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں دین پر چلنے کا طریقہ سکھایا، صراط مستقیم پر قائم رہنے کی تاکید کی اور اللہ کی بندگی کا حکم دیا. معزز بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ عنقریب ہم لوگ ماہ مبارک کو پانے والے ہیں. شعبان کے اختتام میں ہم لوگ ہیں. بہت جلد چاند نظر آ جائے گا. انشاءاللہ ہم سب رمضان میں داخل ہو جائیں گے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ رمضان اگر ہمیں آ جائے، اگر رمضان کو ہم پالیں تو اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ رمضان کی آمد کی خوشی محسوس کرے گا. اگر کسی کے دل میں ذرے برابر بھی خوشی نہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کو چیک کر لے کہ وہ واقعی معنی میں مسلمان ہے یا مومن ہے. اپنے آپ کا محاسبہ کر لے. ہر مومن کے دل میں یہ خوشی ہوتی ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے. بچوں کے اندر بھی، بڑوں کے اندر بھی، خواتین میں بھی، سب لوگوں میں دل میں ایک
خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر دیا ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے لے کر زمین تک مکمل تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. چونکہ بندوں کو شیاطین ستاتے ہیں، بہکاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں تاکہ میرے بندے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے، شیطان انہیں کچھ بھی ڈسٹرب نہ کرے. اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے. اور اس سے بڑی بشارت اور کیا چاہیے ہمیں؟ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں اللہ کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. میرے بھائیوں، برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا، گناہوں کو پاک کرنے والا، رب سے قریب کرنے والا، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کا موقع دینے والا، ایک دوسرے کے ہمدردی کرنے والا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے. بہت ان قریب ہمارے پاس آنے والا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو خوشی محسوس ہونی چاہیے، تیار رہنا چاہیے اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی برکتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو پا کر رب کی شکر گزاری کرنے کی مجھے اور آپ کو پوری تیاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس ماہ مبارک میں ایک عظیم تحفہ قرآن کی شکل میں عطا کیا اور بتایا یہ ماہ مبارک جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، اور لوگوں کے لیے واضح نشانیاں تھیں. حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. سب سے بڑی نعمت امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی کتاب کی شکل میں وہ قرآن مجید ہے. اللہ نے اس امت کو، قیامت تک آنے والی نسل کو اس کو پڑھنے کا حکم دیا. یہ قرآن ہدایت ہے، اس پر چل کر آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں. کامیابی کی چابیاں قرآن کے اندر موجود ہیں. اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں حکم دیا کہ قرآن کو پڑھتے رہیں اور روزوں کا بھی اہتمام کرتے رہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. ایک تاجر تجارت شروع کرنے سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ کس مہینے میں، کس موقع پر میں اپنا پیسہ انویسٹ کروں. ایک کسان دیکھتا ہے، موسم دیکھتا ہے کہ اگر میں کاشتکاری کروں، کھیتی باڑی کروں تو بارش کے موسم کے قریب میں کروں تاکہ میرے لیے فصلیں آ جائیں، میری کھیتی باڑی میں بہت برکت ہو. اسی طرح ایک مومن کو بھی رمضان کے مہینے کی آمد سے پہلے تیار رہنا چاہیے کہ میں کیسے اللہ کی رحمتوں کو پاؤں، کیسے میں اللہ سے قریب ہو جاؤں. یہ فکر، یہ کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے بے شمار آفر رکھے ہیں. اگر رمضان ہم پاتے ہیں تو بہت عظیم موقع ہمارے لیے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں رمضان کو پانے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑا ریوارڈ دے رہا ہے. رمضان، روزے، تہجد، صدقہ و خیرات، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس انشاءاللہ نیکی کی شکل میں آئے گی. انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اے رب تعالیٰ ہم تمام کو آنے والے اس ماہ مبارک میں تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہم سب کو رمضان کے مہینے میں تہجد کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ صحت و عافیت عطا فرما تاکہ ہم تیرے روزے کا اہتمام کریں. اللہ ہمیں وہ صلاحیت عطا فرما، وہ طاقت عطا فرما تاکہ ہم زیادہ دعائیں کریں، استغفار کریں، ذکر و اذکار کریں. میرے بھائیوں، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے. کل بنی آدم خطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا میں بہت بڑا نیک انسان ہوں، میں 100% پرفیکٹ ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. انسان ہونے کے ناطے کسی کے اندر کوئی نہ کوئی کمی پائی جاتی ہی ہے. ہر انسان کو چاہیے اپنے عمل کا محاسبہ کرے، اپنے گناہ کو جھانک کر دیکھے. میں کتنے پانی میں ہوں مجھے معلوم ہے، آپ کتنے پانی میں ہیں آپ کو معلوم ہے. کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا
چھپکے سے آہستہ سے رب کو منا لو، انشاءاللہ آپ کے گناہ پاک ہو جائیں گے۔ آنے والا ماہ مبارک یہی پیغام دیتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور آخرت میں ثواب کی امید سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور قیام اللیل کا اہتمام کیا ایمان اور آخرت میں ثواب کی امید سے، اس کے سارے گناہ معاف۔ شب قدر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو آدمی جاگتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ قیامت کے دن اللہ ہمیں ایک لفظ کہہ دے، جا بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حقیقت میں ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہم نے معصیتیں کی ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں، فلاں وقت، فلاں دن، فلاں مہینے میں ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ ہماری پاسٹ اگر دیکھا جائے، ہماری گزری ہوئی زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ میرے بھائیوں، ان گناہوں کو دھونا ہے تو آپ کے لیے بہترین موقع ہے، رمضان آنے والا ہے، اپنے گناہوں کو دھوؤ۔ کیسے دھوئیں؟ اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، استغفار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ سجدوں میں آنکھوں میں آنسو بہا کر اپنے گناہوں کو دھو لیا کرے، تہجد میں، اندھیرے میں، راتوں میں ہاتھوں کو اٹھا کر رب سے مانگے، بھیک مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا میں اترتا ہے، لوگوں کو کثرت سے عطا کرتا ہے، کثرت سے معاف کرتا ہے، ہر ایک کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، گنہگاروں جتنے بھی ہم میں سے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے عمل کو پاک کرے، گناہ کو پاک کر کے کرامن کاتبین نے جو ہمارا رپورٹ تیار کیا ہے وہ ساری چیزیں پاک کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے شعبان کے اختتام تک ممکن ہے بہت سے لوگوں کے نام جہنمیوں کی لسٹ میں موجود ہوگی، لیکن رمضان جیسے آتا ہے، معافی مانگنے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، رب کو منانے کی وجہ سے، اللہ کی بندگی کرنے کی وجہ سے، استغفار ذکر کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ معاف کر کے ان لوگوں کے نام کو جنتیوں کی لسٹ میں اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے۔ وہ کتنا بڑا غفور ہے، وہ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو آدمی توبہ کیا اور نیک عمل کر لیا، معافی مانگ لیا، آگے کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزار دیا، رب کا وعدہ ہے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ حتیٰ کہ اللہ نے یہاں تک کہا تمہارے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے، جتنی غلطیاں، جتنے گناہ، جتنے پاپ تم نے کیے ہیں وہ سارے گناہ کو اللہ نیکی میں بدل کر لکھ دے گا۔ سوچو کہ کتنا بڑا غفور ہے اللہ، جو غفور ہے اس لفظ کو پہچانی اس آیت کے اندر، کیسے کیسے لوگوں کو اللہ معاف کرے گا قیامت کے دن، اتنا معاف کرے گا، اتنا معاف کرے گا، ابلیس کو بھی ایک سیکنڈ کے لیے شک ہو جائے گا شاید اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا، حالانکہ شیطان کو، ابلیس کو اللہ معاف کرنے والا نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کے بارے میں لکھ دیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، اے ابلیس تجھے بھی اور تیری ذریت کو میں جہنم سے بھر کر رکھ دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحیم ہوگا قیامت کے دن، ایسے بندے جنہوں نے شرک اور بدعت سے بچتے رہے، گناہ ہو گئے، ان سے نافرمانیاں ہو گئی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ معاف کرتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا۔ ابلیس کو بھی شک ہوگا شاید کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون، وہ جو ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسی لیے کوئی آدمی اپنی جگہ پر مایوس مت ہو جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ میں اتنی لمبی زندگی گزار دیا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا، میں مر جاؤں گا تو میری قبر پھنسنے والی ہے، میں حشر میں پھنس جاؤں گا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں شیطان کی وسوسے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان جیسے عظیم نعمت عطا کیا ہے، اس مہینے میں میں بھی اور آپ بھی راتوں کی اندھیرے میں، تنہائی میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے معاف کرتا ہے۔ اور روزے کا اہم مقصد تقویٰ، سبحان اللہ، رمضان میں یہ جھلک ہمیں نظر آتی ہے، کیسے کہ بند کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن آپ روزے سے ہیں، آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، ہونٹ خشک
ہیں, حلق سوکھ گیا ہے, ایسے موقع پر آپ کا من کر رہا ہے کہ پانی پی لیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, لیکن پھر بھی آپ کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے اللہ مجھے دیکھتا ہے. یہی تو تقویٰ میرے بھائیوں. آپ جہاں بھی جس جگہ پر بھی رہیں, اللہ مجھے دیکھتا ہے, اگر آپ کے اندر یہ چیز آ جائے آپ بہت بڑے متقی ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں کے لباس سے تقویٰ کا معیار نہیں ہوتا, لوگوں کے چہرے سے تقویٰ کو مت تولو. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے, کس کے دل میں کتنا خوف ہے, کون اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کو پتا ہے. میں کتنا اللہ ڈرتا ہوں اللہ کو پتا ہے, آپ کتنا اللہ کو ڈرتے ہیں اللہ کو پتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کرو. اصل التقویٰ ہا ہونا, التقویٰ ہا ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اشارہ کر کے بتایا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں عزت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. آپ جہاں بھی رہیں, جس مقام پر بھی رہیں, جس فیلڈ پر بھی رہیں, آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے اگر یہ تصور رکھتے ہیں تو روزہ کامیاب ہے آپ کا. سبحان اللہ, یہی پیغام دیتا ہے. لعلکم تتقون کہا اللہ تعالیٰ نے, شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. روزوں کا اہتمام کرو گے, قرآن پڑھو گے تو انشاءاللہ قیامت دن آپ کے لیے سفارشی بن کر آئیں گے. کہے گا روزہ, یا ربی اے ربی منعتہ الطعام, اللہ میں نے اسے دن بھر بھوکا رکھا, اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے اس نے روزے کا اہتمام کیا, اللہ تو اسے معاف کر دے. اللہ روزے کی سفارش قبول کر لے گا. قرآن آئے گا, کہے گا اللہ یہ رات بھر جاگ کر تیری تلاوت کرتا تھا, تیری تلاوت کر کے اپنی راتوں کو گزارتا تھا, اللہ اسے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو بھی قبول کر لے گا. میرے بھائیوں اتنا بڑا آفر اللہ تعالیٰ روزے کی شکل میں, قرآن کی شکل میں دیتا ہے تو ہم کیوں غفلت برتے. اتنی ساری چیزیں ہم سنتے ہیں جانتے ہیں, پھر بھی ہم اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ تو سنت ہے, یہ تو نفل ہے, پڑھ بھی سکتے ہیں یا نہ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ بحث میں پڑھنے کے بجائے اللہ کے واسطے نیکی میں آگے بڑھو, خیر کے کام کرو. ہمارے پاس صرف بحث زیادہ ہیں, مسئلے مسائل پر بہت گفتگو ہوتی ہے. جیسے رمضان آتا ہے تو اور بھی مسئلے لوگوں کو ذہن میں آ جاتے ہیں. اگر پوچھنے کا مقصد اسلام مقصود ہو, اگر عمل کرنا مقصود ہو, الحمدللہ آپ کا پوچھنا ثواب ہے, آپ کا پوچھنا ثواب ہے اور آپ کے لیے نیکی ہے. لیکن صرف بحث ہی مقصود ہو, کیونکہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے شروع رمضان سے لے کر آخر رمضان تک صرف بحث کرنا, مسئلے کو چھیڑنا اور بس وقت اس میں صرف کرنا, پوری ایسے جناب گزر جاتے ہیں رات رمضان کی. اللہ کے واسطے ایسے مسائل جو مختلف مسائل ہیں ان مسائل میں اپنا وقت صرف نہ کرو, زیادہ زیادہ بندگی کرو, نمازوں کا اہتمام کرو, اللہ کو راضی کرو, استغفار پڑھو, قیام اللیل کا اہتمام کرو, قرآن ختم کرو, قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو, غور سے پڑھو, تجوید کے ساتھ سیکھو, ترجمے کے ساتھ پڑھو. یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے ہیں. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو بیکار چیزوں میں پڑ جائیں گے. جب بیکار چیزیں میں پڑھیں گے تو یاد رکھو کہ ہم پورے مہینے ایسے بیکار گزار دیں گے, بعد میں پتہ چلے گا. ہم میں سے جتنے نوجوان ہیں میں ان سے عاجزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں, عاجزانہ درخواست کرتا ہوں, اللہ کے واسطے یہ ماہ مبارک آپ کی جوانی کو بنانے کے لیے ہے, یہ ماہ مبارک آپ کو جنت سے قریب کرنے کے لیے ہے, یہ ماہ مبارک قیامت دن عرش کے سائے میں جگہ لینے کے لیے ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, آپ کا مقام پہلی صف ہے, دوسری صف ہے, تیسری صف ہے. آپ کا مقام نماز کے وقت گلیوں میں, چبوتروں میں, سڑکوں میں, ہوٹلوں میں گزارنے کا نہیں ہے, رات بھر گپ شپ میں, بیکار کی باتوں میں, کھانے پینے میں گزارنے کی نہیں ہے, بلکہ اللہ کی بندگی کرنے میں ہے. یہ ساری اوقات بار بار نہیں آتے. جتنے جوان ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے, بعد میں بدل لیں گے, بعد میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا. یاد رکھو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے, کبھی بھی چلے جا سکتے ہیں. آج ہم زمین کے اوپر ہیں شعبان کے مہینے میں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان عطا کرے گا. اگر ہم زمین کے اوپر ہیں تو بڑے خوش نصیب ہیں. جو لوگ زمین کے اندر چلے گئے ہیں ان سے پوچھو, اگر اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر دے, اگر وہ جواب دیتے تو یہی کہتے کہ تم سب زمین کے اوپر خوش نصیب ہو. ہم لوگ زمین کے اندر رمضان جیسے عظیم نعمت سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر دیا ہے. میرے بھائیوں, کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان تھے, ابھی تھے, بہت سے لوگ ہم سے رخصت ہو گئے. نظروں کے سامنے کسی کے والد انتقال ہو گئے, نظروں کے سامنے کسی کی ماں چلی گئی, بھائی چلے گئے, بہن چلی گئی, دوست چلے گئے, جن کا اٹھنا بیٹھنا سحری میں گزشتہ رمضان موجود تھا, افطار میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. لیکن آنے والے ماہ مبارک میں کتنے لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. حقیقت میں
یہ حقیقت میں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیا ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کے لیے ہم بس دعائیں کر سکتے ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرما, اللہ ان کی خبروں کو شادہ فرما, اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, اللہ جنت فردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز فرما. اللہ اس ماہ مبارک میں تو انہیں معاف فرما, انسان ہونے کے ناطے جو کچھ ان سے غلطیاں ہوئی ہوں, کوتاہیاں ہوئی ہوں, اللہ ان کی مغفرت فرما, اللہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے. اللہ قبر کے فتنے سے, آفات سے, مصیبتوں سے, بلاؤں سے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. ایسی دعائیں ان کے لیے کرتے رہیں, اس لیے کہ رمضان کی ایک ایک رات بھی بڑی قیمتی رات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد دعاؤں کا تذکرہ کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محمد تجھ سے میرے بارے میرے بندے پوچھے تو کہہ دو کہ بالکل میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. قسم سے میرے بھائیوں, میں بھی اور آپ بھی اپنا دل کا محاسبہ کریں. ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے دل پتھر سے بدتر ہو چکے ہیں, ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. اصل تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے, گناہ کو یاد کرتے ہم رو ڈالیں, قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے رو ڈالیں. اگر ہم پھر بھی نہیں روتے تو اللہ کہتا ہے اے انسان تو کس قدر پتھر کا دل ہو چکا ہے, اے انسان تو کس قدر سخت ہے. پتھر کو دیکھ, کبھی کبھی اس میں چشمے تو نکل جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. نہریں پھوٹ جاتے ہیں پتھر کے اندر سے, چشمے نکل جاتے ہیں. اے انسان, رب کی آیت تلاوت ہوتی ہے تیرے سامنے, اللہ تعالیٰ کے عذابات کو تو دیکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم کا تذکرہ سنتا ہے, پھر بھی تیرا دل کیوں نہیں بدلتا, پھر بھی تو کیوں آنکھوں سے آنسو نہیں بتاتا. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اے بندے مجھے ڈر کر آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھ. ریاکاری کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, شہرت کے لیے نہیں, اللہ کو ڈر کر آنکھوں سے آنسو بہانے والا, نبی فرماتے ہیں ہرگز وہ شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے. جیسے جانوروں کے تھنوں سے نترا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہیں جا سکتا, ویسا اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں نہیں جا سکتا. جیسے یہ امپاسبل ہے وہ بھی امپاسبل ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو رونے کی وجہ سے, ڈر سے روتے ہیں, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اسی لیے مجھے اور آپ کو آنے والے ماہ مبارک کو ہمیشہ سے تیار رہنا چاہیے. عزم کریں, فیصلہ کریں کہ مجھے اس ماہ مبارک کو عبادت میں گزارنی چاہیے, اس ماہ مبارک میں میرے پورے گناہ معاف ہونی چاہیے, میں اپنے عمل کو پاک کر لوں, صاف کر لوں, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ سے میں قریب ہو جاؤں, اور وعدہ کرے اللہ سے اللہ میں نے اتنی زندگی غفلت میں گزار دی, اللہ آنے والے اس ماہ مبارک میں پرامس کرتا ہوں اللہ جو بھی زندگی تو مجھے عطا کرے گا, وہ ایک دن کی ہو, ایک ہفتے کی ہو, ایک مہینے کی ہو, ایک سال کی ہو, چند سال کی ہو, اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں آنے والی زندگی تیری بندگی میں گزاروں گا. تو راضی ہو جائے تو بس ہے, لوگ خوش ہو یا نہ ہو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں, اللہ تو راضی ہو جائے, تو خوش ہو جائے, اللہ تو مجھے معاف کر دے, اللہ تو مجھے یہ کہہ دے حشر کے میدان میں جا بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا, اللہ تو میرے حساب کو آسان کر دے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایسی باتیں, ایسی دعائیں اللہ کے سامنے کریں, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کیسے بدلے گا. رمضان کے مہینے میں ہم میں سے جو بیمار ہیں راتوں میں اٹھ کر دعائیں کریں, اللہ تو ہمیں شفا عطا فرما, اللہ ہم تکلیف میں ہیں, اللہ ہم دوا کھا کھا کر تھک چکے ہیں, اللہ تو ہمیں عافیت کی زندگی دے, شفا عطا فرما. جو بے اولاد ہیں اللہ سے اولاد مانگ لے, جو تکلیف میں ہیں اللہ سے تکلیف سنائے, پریشانیاں سنائے, اللہ دیکھے کیسے تکلیفوں کو, پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اللہ پوچھتا ہے اے بتاؤ میرے بندو, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون سی وہ ذات ہے جب بھی تم تکلیف میں, پریشانی میں, غم میں, مصیبت میں جب پھنس جاتے ہو, جب بھی تم ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارتے ہو, اللہ پوچھتا ہے اللہ کے سوا کون سی معبود ہے, اللہ کے سوا کون خدا ہے تمہارا, اللہ کے سوا کون معبود ہے تمہاری دعاؤں کو سننے والا. الہ مع اللہ, اللہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے کیا. میرے بھائیوں, اللہ ہم سے ایسے ایسے سوال کرتا ہے قرآن میں. قرآن کو اگر آپ پڑھیں گے نا, قسم سے آپ سجدے میں گر جائیں گے کہ رب تعالیٰ کتنا بڑا رحیم ہے, رب تعالیٰ کتنا بڑا غفور ہے, وہ کیسوں پر رحم کرتا ہے, اس کی رحمت کتنی وسیع ہے, کتنی کشادہ ہے, وہ کیسے کیسے لوگوں کو معاف کرے گا, کیسے کیسے لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرے گا. اسی نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی گناہ کے بعد. انہوں نے دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا, اگر تو رحم نہیں کرے گا, تو معاف نہیں کرے گا, ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اسی نے یونس علیہ السلام کو دعا سکھائی جو مچھلی کے پیٹ میں تھے, غم میں ڈوبے ہوئے تھے. کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, بے شک اللہ میں ہی اپنے آپ پر ظلم کر لیا. اللہ نے کہا ہم نے یونس کو نجات دی. میرے بھائیوں, بہت ساری دعائیں ہمیں معلوم ہیں, سنتے ہیں, لیکن ہم جذبے کے ساتھ, یقین کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ رب کو منا کر تو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے جن رحمتیں کے دروازے کھولتا ہے, کیسے تکلیفوں کو دور کرتا ہے. بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو آنے والے مبارک کے لیے تیار رہنا چاہیے, ابھی سے عزم کرنا چاہیے, خاص کر کے روزوں کا اہتمام کریں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحت رہ کر بھی, طاقت رکھ کر بھی روزہ نہیں رکھتے, حالانکہ ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہے. ایسوں کے بارے میں وعید سنائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے, ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں, خون ٹپک رہا ہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ لوگ ہیں جو روزے سے جی چھڑاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق وہ روزہ نہیں رکھتے تھے, اس لیے انہیں سزا دی گئی ہے. اگر عذر ہے, اللہ نے خود پرمیشن دی ہے, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, تم میں سے جو بیمار ہیں یا مسافر ہیں انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, اسے دیگر ایام میں قضا کریں. ایک بیماری ہوتی ہے مستقل بیماری, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. کتنے ایسے لوگ ہیں ہارٹ پیشنٹ نہیں, شوگر پیشنٹ نہیں, اور بہت سے علت والے ہیں, آج اللہ حفاظت کرے, سب کو شفا عطا کرے. ایسوں کے بارے میں کہا گیا کہ تم فدیہ دے دو, ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو, 30 روزے کے بدلے 30 مسکین کو کھانا کھلائیں. ان کے لیے یہ عذر ہے. لیکن کچھ بیماری وقتی ہوتی ہے, روزہ رکھتے تھے, اچانک بخار کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ دیے, ان روزوں کو دیگر ایام میں قضا کرنی چاہیے. اور خواتین بھی جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ دیگر آنے والے مہینے جتنے باقی ہیں ان میں جب چاہے جتنا جلدی ہو سکے قضا کر لیں. صحت رہ کر, عافیت رکھ کر روزے کو ترک کرنا یہ غلط ہے. معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ روزے کا اہتمام کر رہے ہیں. اگر ان معصوموں کو اگر آپ سحری کو نہ اٹھائیں تو غصہ کرنے لگتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں سحری کو نہیں جگایا, بات بھی نہیں کرتے ماں باپ سے. اتنا جذبہ رہتا ہے بچوں کے اندر بھی, اتنا رہ کر بھی آج بہت سے ایسے جوان ایسے ہی طاقت رکھ کر بھی روزہ نہیں رکھتے. ایسوں کو چاہیے کہ ان بچوں کو دیکھیں کہ بچوں کے اندر جذبہ ہے, آپ کے اندر کیوں جذبہ نہیں. ایسے سارے لوگ جبریل علیہ السلام کے بددعا کے مستحق ہیں. جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو رمضان کو پائے اپنے آپ کی مغفرت نہ کرے وہ آدمی برباد ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے, آمین کہا. جبریل علیہ السلام کی بددعا, نبی نے اس پر آمین. اللہ اکبر. یہ کس قدر وعید ہے میرے بھائیوں, ہمیں خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ, مسئلے احکامات جتنے روزے کے آگے کے ایام میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے. بس اس خطبے کے ذریعے سے میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کا استقبال کریں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں, ہم کتنا عمل کیے ہیں, کتنا جمع کیے ہیں ہم عمل, ہم اللہ کے لیے کیا کیے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی کیسے گزری ہے. اگر نہیں تو اچھا موقع میرے اور آپ کے پاس آنے والے ماہ مبارک میں ہم ساری غلطیوں کو اصلاح کر سکتے ہیں, سارے گناہوں کو پاک کر کے رب سے قریب ہو سکتے ہیں. اس خطبے کا یہی پیغام ہے, یہی احساس مجھے بھی اور آپ کو بھی ہونا چاہیے. اور عزم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. فیصلہ کرو میں پوری نماز کا اہتمام کروں گا, تراویح کا اہتمام کروں گا. ایسا نہیں کہ شروع دن میں آئے پھر غائب ہو گئے, پھر تاخراتوں میں آئے, شب قدر میں جاگے پھر ختم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پورے طریقے سے اللہ کی بندگی کے لیے عزم کر لیں, اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرنے والا ہے. اور خاص کر کے میں یہی کہتا ہوں کہ بار بار دعا کرتے رہے, اپنے لیے بھی, سارے لوگوں کے لیے بھی, امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرتے رہے. پتہ نہیں کس کی دعا کب قبول ہو جائے, تو ایسے میں ہم میں سے ہر ایک کو ان سارے موقع کو غنیمت جاننا چاہیے, کبھی مس نہیں کرنا چاہیے. دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی باتوں پر, سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں رکھے, ایمان کی حالت میں رکھے, اسلام کی حالت میں رکھے. اللہ ہمیں سے جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوروں کو, تکلیفوں کو دور فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس آنے والے ماہ مبارک میں ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے تاکہ ہم روزوں کا اہتمام کریں, صدقہ و خیرات کریں, اللہ سے قریب ہو جائیں, استغفار دعا کا اہتمام کریں. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے. جو لوگ
نماز سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو نماز سے قریب کرے، دین سے قریب کرے، اللہ نوجوان لڑکیوں کو نماز سے قریب کرے، دین سے قریب کرے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو گنہگار ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی خبر کشادہ فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے، جیسا اللہ تو ہمیں یہاں دنیا میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ تو نے جمع کیا، اے رب العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ایسے جمع فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے ہم سے چھوٹی بڑی غلطی ہو گئی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، آمین آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم۔